السلام علیکم جی۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے گوشگوار طلاق کا پروسیس کیا تھا، جس طرح باقی قوانین کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، اس طرح خلا کے قانون کو بھی بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ عام جو عورت ہے، جس کی کان میں بھی یہ بات پہنچتی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے تھوڑا بہت بھی تنگ ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ سیدھی کورٹ میں جائیں، اور کورٹ میں جا کے تو آپ خلا حاصل کر سکتی ہیں، اور یہ 5 4 6 مہینوں میں آپ کو ڈگری ہو جائے گا۔ آپ کے ہسبینڈ کو سنا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو جھوٹا ہی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جب چاہیں کسی بھی اپنے ہسبینڈ سے آپ کورٹ میں آئیں اور آ کے آپ خلا لے سکتی ہیں۔ یہ اتنا آسان کام بظاہر لگتا ہے، عورت وقتی طور پر جیت جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کو سائیکولوجیکل سائنس جو کہتی ہے اس کو کیا کیا چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں، اور یہ آلموسٹ سبھی کو کرنی پڑتی ہیں۔ ریئر کیسز میں جو نیچرل اور جینون کیسز ہیں، ان میں بھی شاید یہ چیزیں فیس کرنے پڑیں۔ سائنس کہتی ہے ڈائیورس a highly stressful life event can trigger the fight or fight response impacting the brain's amygdala, fear, emotion processing, and prefrontal cortex decision making and emotional regulation, potentially leading to emotional reactivity, poor decision making, and difficulty managing conflict۔ نفسیات کی دنیا کہتی ہے کہ طلاق ایک بہت بہت دردناک جو ہے وہ انسان کی زندگی کا مرحلہ ہے، لیکن اس میں اس کے برین کا جو ایک بڑا حصہ ہے جو کہ ایموشن کو، جو جذبات کا وہ پروسیس کرتا ہے، وہ سے متاثر ہوتا ہے، اور فیصلہ جو دماغ کا حصہ ہمارا پرو فرنٹل کارٹکس جو ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں پاور دیتا ہے، وہ اتنا ہیلدی نہیں رہتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اوور ایکٹیو ایموشن اس میں آتے ہیں، سٹریس رسپانس بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امپیکٹ آن برین فنکشن، وہ کہتا ہے کہ اس پہ ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے، انگزائٹی کریٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے فزیکل جو بتاتے ہیں اس میں النس جو ہے، بلڈ پریشر اس کا شوٹ کرتا ہے، اور لانگ ٹرم ایفیکٹ میں کہتے ہیں سم اسٹڈیز سجیسٹ دیٹ ڈائیورس کین ایسوسیٹڈ with poorer cognitive performance and increased risk of Alzheimer's disease and related to dementia۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈیورس دینے والا مرد ہو یا خلا لینے والی عورت ہو، ان کے ہارمونز، ان کا مینٹل لیول، ان کا دماغ جو ہے وہ عام تندرست اور پراسپیرس زندگی گزارتے لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ ایک ٹرمز یوز ہوتی ہے ویوڈ امیجینیشن۔ یہ ہم آپ یاد رکھیں کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ تخیل کو، یعنی امیجینیشن کو، خیال کو اور حقیقت کی سوچ میں بہت کم فرق کر پاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک میکانزم رکھا ہے کہ وہ ریالٹی کو اور امیجینیشن کو، خیالات کو کا فرق کر سکے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ جب یہ ویوڈ امیجینیشن ہو، کنٹراسٹ میں ہو، تو وہ اس میں ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا۔ اب میں آپ کے گوشوار کرتا ہوں کہ ویوڈ امیجینیشن کیا ہے۔ ایک انسان کا ہنستا بستا گھر ہو، اسے کال آتی ہے کسی ان نون نمبر سے، سوشل میڈیا سے، اور اس کے یہ ذہن میں ڈال دیا جائے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، اور آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں، اتنا امیر نہیں، اس کے پاس اتنی گاڑیاں نہیں، اتنے لگژریس لائف اس کے پاس نہیں، اس کو اتنی اس کی ایجوکیشن نہیں، تو لہٰذا آپ ایک غلط جگہ پر رہ رہی ہیں۔ موٹیو بیہائنڈ اس کا یہ ہوتا ہے، یہ سیڈکشن پیدا کرنے والا یا ڈیریل کرنے والا جو کریکٹر ہے، اس کا مین جو اس کی موٹیو ہے وہ ہے اس سے انٹر کورس کرنا، اس کی باڈی کو یوز کرنا۔ تمام مرد یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی مرد حضرات، وہ سب جانتے ہیں کہ جو عورت ایک دفعہ کسی انسان کے بہلاوے میں آ جاتی ہے، یا شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ مرد جس عورت کو سیکشولی ایکسپلائٹ کرتا ہے، وہ اس کی عزت نہیں کرتا۔ لیکن عورت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زیادہ جذبات کا عنصر رکھا ہے، عورت جب کسی کو اس طرح کی باتیں کرتا سنتی ہے، یا سوشل میڈیا سے اپنی جو پرسنل لائف ہے یا اس کے جو ہسبینڈ کی جتنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے اس کا کمپیریزن کرتی ہے، تو وہ اپنے دماغ میں ویوڈ کنٹراسٹ امیجینیشن پیدا کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں تخیل اور خیالاتی زندگی۔
اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب وہ صحرا میں جاتے ہیں اور ان کو پانی فیل ہوتا ہے، جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو پانی نہیں پاتے، وہاں پہ صحرا ہی ملتا ہے۔ تو ویوڈ سائنس کہتی ہے کہ دماغ ہمارا، جب ہم اس کو اتنی شدت سے بتاتے ہیں کہ ہم یہاں سے جب چلے جائیں گے تو ہماری کنڈیشن، ہماری پوزیشن جو ہے وہ بہت بدل جائے گی، ہماری لائف بہت لگزوریس ہو جائے گی، تو دماغ اس جھوٹ کو ریالٹی تصور کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور پھر وہ آپ کی اس میں فیور کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے۔ موسٹ آف دا کیسز جو مارگن اور اسٹینلے کی رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ 2030 تک 45% خواتین جو ہیں شادی شدہ وہ طلاق یافتہ ہو جائیں گی، اور ان کے بچے بھی نہیں ہوں گے۔ ایک اور ریسرچ آپ کے گوشوار کروں، سلڈنافل وائگرا جسے بولتے ہیں، اس کی 2030 تک 2.3 ٹریلین ڈالر سیل ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں۔ اتنا مرد اس کو وائگرا اور یہ جو ٹائم ٹیکنگ میڈیسن ہے اس کو اس طرح اس کا ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اتنا یوز کر رہا ہے کہ 40% ڈیتھس جو ہیں وہ آپ کو سیچرڈے نائٹس میں ملیں گی۔ یہ ریسرچ ہے ان کی یوز کی وجہ سے۔ جب کوئی معاشرہ زنا کی طرف بڑھتا ہے اور ہنستے بستے گھروں کو ان کی عورتوں کو بہلا پھسلا کر اپنے اپنے چنگل میں یہ لونڈے لپاٹے یہ لفنڈر لے کر آتے ہیں، یہ میڈیسن یوز کرتے ہیں، تو اللہ کا انتقام پھر ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کی کڈنی اڑتی ہیں، ان کو سڈن ہارٹ اٹیک آتا ہے، ان کو ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ریزنز ہیں۔